ان کی ساری بحال نہیں کرتے، ہم پریشر کریٹ کریں گے اور جلد آپ کو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے. میں جب ہم کہتے ہیں، میں کہتی ہوں ہماری فیملی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح اس سے پہلے تو ڈاکٹر عظمیٰ خان کی بھی اکیلے ایک بہن کی ملاقات ہوئی، نورین نیازی کے حوالے سے آپ کیوں اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے اکیلے میں؟ کیونکہ اس باری ہمیں پتہ چل گیا کہ کیوں کروا رہے ہیں. اس باری ہمیں اطلاع پہلے مل گئی تھی کہ ان کا ارادہ یہ ہے اندر جا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم کیس کی سماعت ختم ہو چکی ہے. عمران خان کی بہنیں وکلا کے ہمراہ اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر آ چکی ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے عمران خان کی بہنیں یہاں پہ آ چکی ہیں. ان کے ہمراہ وکلا جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے. مناظر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. آج عمران خان صاحب سے فیملی اور سیاسی رفقا کی ملاقاتوں کے حوالے سے اہم کیس کی سماعت تھی. آپ مناظر دیکھ تھوڑا سا کھل جائے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں کس بات سے شروع کرنا چاہتی ہوں. میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا قاضی فائز عیسیٰ کا انٹرویو. ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس اور ایک ایکٹیو. یہی چیف جسٹس جب ایکٹیو تھا آپ کو یاد ہوگا کس تکبر سے بیٹھ کر سپریم کورٹ میں یہ عمران خان کی پارٹی کا نشان ختم کیا. تکبر سے عمران خان کی بات کرتا تھا. یہ کتنا تکبر تھا اس آدمی میں. اب انٹرویو میں باہر انگریزی کیونکہ بولنی پڑ رہی تھی اور وہاں پہ باہر بیٹھ کے دینا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں سے جو اٹھ کے جب یہاں پہ انصافی ختم کر جب بے انصافی دیتے ہیں عدالتوں میں، اس کے بعد یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے پھر جب اس کو انٹرویو دینا پڑ رہا ہے تو اس سابقہ چیف جسٹس نے کیا کہا کہ اصل میں سارے فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. اب گول مول بات نہیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جیسے نظام میں سارے فیصلے جو ایک چیف جسٹس کے ہاتھ میں اختیار پورا نہیں ہے. ان کو باہر بیٹھ کے یہ شرم بھی نہیں آئی کہتے ہوئے کہ میں نے اپنے عہدے کے ساتھ غداری کی. ان کو یہ بھی نہیں شرم آئی کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ غداری کی. انہوں نے اپنے عہد کے ساتھ غداری کی. تو جب اور یہ چیف جسٹس اس وقت چیف جسٹس تھے فائز عیسیٰ جب 26ویں ترمیم نہیں آئی تھی. اب آپ خود سوچ لیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد جہاں سے جج اٹھا کے لائے گئے، اگر آپ ہمارے سے آج پوچھیں کہ ہم عدالتوں میں گئے تھے تو دونوں عدالتوں کے ججز کی کیا، میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ وہ زبر زیر پیش گن رہے تھے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں ان کی شکلوں کے اوپر کیا تھا. جو جج شمرود تھے نا، میں اب یہ جو وہاں میڈیا والے کھڑے ہوں گے وہ بھی بتائیں گے، ان کے اندر مجھے عاجزی نظر آئی. میں یہ بھی کہوں گی کہ میرے خیال میں وہ شرمندہ لگ رہے تھے. ہاں، لیکن جب آپ جج ڈوگر کو دیکھتے ہیں اس کی شکل تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر وہ پورا کی پوری طرح مینڈیٹ لے کر آیا ہوا ہے کہ ہر حالت میں، میرے خیال میں یہ وہ کمٹمنٹ لے کر آیا ہوگا جج ڈوگر کہ ہر حالت میں عمران خان کو قید میں رکھنا ہے. اس جج نے ایک دفعہ انسانیت نہیں دکھائی کہ آپ ایک دفعہ یہ دیکھیں کہ عمران خان قید تنہائی میں، بشرا بی بی قید تنہائی میں پچھلے 8 مہینے سے، اس کو ایک دفعہ انسانیت اس کی شکل پہ نہیں آئی. اس کی شکل پہ ایک دفعہ یہ نہیں تاثر آیا کہ وہ کہیں انصاف دے گا بشرا بی بی یا عمران خان کو. اس لیے میں جب پوچھنا چاہتی ہوں، آج میں سوچ رہی تھی عدالت میں ہم یہ ان عدالتوں میں کیا کر رہے ہیں. یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا ہوا ہے. ایک عدالت سے دوسری عدالت، ہم 3 سال 4 سال سے، تو عمران خان 3 سال سے، ہم جب سے عمران خان قید میں ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. پہلے پھر انصاف مل چکا ہے. اب جو حالات ہیں ان عدالتوں کے 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کے بعد،
اور آپ 28 اس سے بہتر میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ ٹیکس پیئر کے پیسوں کے پہ یہ بلڈنگیں جو کھڑی ہیں وہ دیکھیں گارڈز بھی کھڑے ہیں اس کے اوپر, پروٹوکول کی گاڑیاں بھی ہیں ان کے پاس, کتنے ارب روپے ہمارے پیسوں سے جا رہا ہے ان کو سنبھالنے کے لیے. کیا ضرورت ہے عدالتوں کی؟ بند کر دیں, بتا دیں کہ اوپر سے کیا آرڈر ہے. ایک تو یہ بھی بند ہو جانے چاہیے. دوسرا میں لائر حضرات کو پوچھنا چاہتی ہوں, آپ بتائیں کہ جب آپ ان عدالتوں میں بیٹھے تھے آج اور منتیں کر رہے تھے ایسے جج کی جس کو پتا ہے کہ آپ نے اس نے انصاف نہیں دینا, تو یہ آپ انصاف جوڈیشری کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو اپہولڈ کرنے کے لیے آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. کہاں گئے سارے بارز؟ کہاں گئی ساری پاکستان میں ہزاروں لائرز الیکشنز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, الیکشنز کے لیے کھانے کھائے جاتے ہیں, الیکشنز کے لیے اتنا جذبے کے ساتھ الیکشن ہوتے ہیں, کہاں ہیں وہ؟ جب ان عدالتوں نے انصاف ہی نہیں دینا تو میں لائر سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کا کیا کردار ہوگا اس وقت؟ اب نہیں تو آپ نے کب پاکستان کے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے؟ جب عدالتوں کی جب انصاف نہیں ملے گا تو ہمیں لائرز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جب لائرز کی نہیں ضرورت پڑے گی تو آپ کیا کریں گے؟ کل ہمیں کوئی کہے گا جی ایجنسی کے بندے کو, لوگ کہہ رہے تھے ابھی, کہتے جی سیدھی سی بات ہے ایجنسی سے بات کرو, وہاں سے انصاف اگر مانگنا ہے تو وہاں سے ملے گا. یہ کوئی طریقہ کار ہے پاکستان کا نظام؟ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے اپنے پاکستان کے نظام کے لیے, اس کے رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے. آپ یاد ہوگا عمران خان نے کہا تھا 26ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کریں, یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آج اس کے نتائج صرف عمران خان نہیں بھگت رہا ہے, وہ ہر پاکستانی بھگتے گا. اس کے بعد آپ کے میڈیا کے اوپر اور کنٹرول آ رہے ہیں, آپ نے پڑھ لی ہے پنجاب میں. اس کے بعد آپ کی جائیدادیں بھی جائیں گی. تو اس وقت تو قانون ختم ہو چکا ہے, کب تک آپ اس ظلم کے نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے؟ اور جہاں تک بات آتی ہے, ابھی بات کر رہے تھے کہ عدالت میں بھی بات ہوئی, عمران خان کے ساتھ جب ہمارے لائرز وہاں کھڑے کہہ رہے تھے اور وہاں پہ منتیں کرنی پڑ رہی تھی جج کی کہ ایک دفعہ عمران خان سے ملاقات کروا دیں لائرز کی. ہم کیوں منتیں کر رہے ہیں اس جج کی؟ ہم کیوں منتیں کر رہے ہیں؟ ہم ایک ملاقات کے لیے نہیں منتیں کریں گے, ہم عمران خان کے سارے حقوق کی بحالی کے لیے کریں گے. ہمیں اطلاع مل چکی تھی پہلے سے کہ آپ لوگوں تک تو بعد میں بات پہنچی ہے. ہمیں تو یہ بیرسٹر گوہر نے 26 نمبر چمگی پہ جب روکا تھا تب ان کو وہ محسن نقوی کہہ رہا تھا کہ نورین نیازی کو کہیں کہ ایک درخواست سپرنٹینڈنٹ جیل کو ڈال دیں تاکہ تو بابر امان نے بڑا اچھا میڈیا کو اس دن سمجھایا. اس نے کہا دیکھیں جو ایک یہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے یہ ملازم ہے جیل میں, لیکن جو اس کے سربراہ ہے جیل کا, جنہوں نے سزا دے کر بھیجا عمران خان کو, وہ تو ہائی کورٹ ہے. ہائی کورٹ نے 6 لوگوں کی بلکہ ریسٹرکشن ہونی نہیں چاہیے, اس ہائی کورٹ نے تو ریسٹرکشن ڈال دی. 6 لوگ فیملی کے, 6 وکلا اور 6 دوست مل سکتے ہیں عمران خان کو. عمران خان کو کتابیں ہر قیدی کو جیل میں ملتی ہیں. عمران خان اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں. 18 لوگ ہفتے میں عمران خان کو مل سکتے ہیں جیل کے اندر. ہم نے اس بات کو یہاں پہ لے آئے ہیں, اور سب سے اہم چیز ہماری لیے, ہماری فیملی کے لیے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے. سوشل میڈیا والے اپنی کہانیاں جب آپ ڈالو گے غور سے سن لینا, ہمارا درد پہلے پہچانو. آپ کے گھر میں آپ کی والدہ, آپ کے بھائی جب بیمار ہوتے ہیں, آپ مجھے بتاؤ سب سے پہلے آپ کی ترجیح کیا ہوئے گی؟ اس کو بہتر سے بہتر ہسپتال میں فوراً علاج کروایا جائے. آپ نہیں کریں گے؟ آج آپ کو وہ درد نہیں ہے ہمارے بھائی کے لیے, آپ وہ درد نہیں کھا رہے کہ سب سے پہلے عمران خان کا علاج کروائیں ہم ہسپتال میں. ہم نے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں فروری سے کہ عمران خان کا حق بنتا ہے کہ ان کا علاج کروایا جائے ہماری فیملی کی اور لائرز کی موجودگی میں. آپ یہ ایجنسیوں کی چیزوں میں ڈسٹریکٹ نہ ہوں, میں آپ سے اپیل کرتی ہوں. عمران خان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. آپ اس چیز پہ قائم رہیں کہ عمران خان کا علاج ہونا چاہیے. ایک
دوسرا عمران خان کے سارے حقوق بحال کیے جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم خوشخبری منائیں کہ ایک بہن کو اجازت دے دی جا رہی ہے. ہم آپ کو اس کا بھی ذرا سمجھا دیتے ہیں. ہمیں تبھی پتہ چل گیا تھا کہ محسن نقوی کی ارجنسی کیا ہے کہ جیل کو آپ درخواست بھیج دیں. اب محسن نقوی نے وہ بھی ڈراپ کر دیا ہے. وہ تیار ہے نورین نیازی کو اندر بھیجنے کے لیے. کس لیے؟ تاکہ اس کے پیچھے اپنا کوئی بندہ بھیج سکے. ان کا ارادہ یہ ہے کہ بہن کو ہماری کو اندر جب جائیں گی کوئی نہ کوئی تو دو باتیں آگے باہر کریں گے عمران خان کی. وہ جیسی کریں گی انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. اس کے بعد اگلے 6 مہینے کے لیے عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا. وہ صرف سہولت کاری ہو رہی ہے. کسی کے ایجنسی کے بندہ اپنا بھیج دیں. محسن نقوی کس کو سہولت کاری کر رہا ہے آپ کو ساروں کو پتہ ہے. اس لیے ہمیں فکر ہے کہ یہ عمران خان کو فالس فلیگ کر کے دوبارہ اگلے 6 مہینے کے لیے ہماری فیملی کو بہانہ بنا کے کہ آپ نے باہر آ کے بات کی ہم بند کر دیں گے. اس لیے یہ بڑا کلیئر ہو جائے ہم عمران خان کا یہ نہیں قبول کرتے. ان کی آئسولیشن ان عدالتوں نے نہیں انصاف دینا. ہم تنگ آ گئے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے. ہم 3 سال سے ان عدالتوں میں آ رہے ہیں. ان کی شکلیں میں بتا رہی ہوں کیا کہہ رہے ہیں. جو ان کو آرڈر آئے گا قاضی فیضی صاحب نے آج کنفرم کر دیا جو ان کو آرڈر آتا ہے وہ یہ کریں گے. تو ان سے کیا انصاف کی امید رکھنا. سب سے پہلے ہم پریشر ڈالیں گے. ہم پریشر کریٹ کریں گے. ان کی ساری بحال نہیں کرتے. ہم پریشر کریٹ کریں گے اور جلد آپ کو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے. میں جب ہم کہتے ہیں میں کہتی ہوں ہماری فیملی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح اس سے پہلے تو ڈاکٹر عظمیٰ خان کی بھی اکیلے ایک بہن کی ملاقات ہوئی. نورین نیازی کے حوالے سے آپ کیوں اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے اکیلے میں؟ اس باری ہمیں پتہ چل گیا کہ کیوں کروا رہے ہیں. اس باری ہمیں اطلاع پہلے مل گئی تھی کہ ان کا ارادہ یہ ہے اندر جا کے کوئی بات باہر ہوگی اس کے بعد عمران خان کو 6 مہینے کے لیے دوبارہ بند کرنا ہے. ہمیں اس کی زیادہ فکر ہے. جب عظمیٰ خان نے باہر آ کے بات کی تھی کیا ہوا ہے اس کے بعد 6 مہینے بند ہو گئے نا. عمران خان بند ہو گئے 6 مہینے کہ نہیں آپ بتائیں. اب کیا انہوں نے کہا جی ان کا کام نہیں بنتا تھا باہر آ کے بات کرنا. عاصم منیر کے اوپر بات کر دی تھی. اب کیا چاہتے ہیں یہ کہ عمران خان کی بات یا میری بہن آ کے نہ کریں باہر. آپ بتائیں کیا کریں؟ کریں کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم کیا چاہتے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے عمران خان پھر قید تنہائی میں ڈال دیے جائیں. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی علاج کرایا جائے اور ہم بہانہ نہیں بنیں گے ان کا. یہ میری بہن نہیں کہہ رہی ہے. ہم ساروں کا اکٹھا فیصلہ ہوتا ہے سر کا. میں صرف اسپوکس پرسن ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ساری چیزیں بحال کی جائے اور پی ٹی آئی والے بھی یہی ڈیمانڈ کریں اور لائرز بھی یہی ڈیمانڈ کریں کہ عمران خان کی ساری لیگل اور لافل رائٹس بحال کیے جائیں. اور جو عمران خان کو 6 مہینے پہلے مسئلہ تھا وہ قید تنہائی کا تھا. اور قید تنہائی ختم تب ہوتی ہے جب ان کی ملاقاتیں بحال ہوئیں گی, ان کی کتابیں بحال ہوئیں گی اور ان کی ٹی وی بحال ہونا چاہیے اور ان کی بچوں سے بات کرائی جانی چاہیے. تو آج کی ہیئرنگ کب تک ملتی ہوئی ہے؟ اڈیالہ جیل میں لائحہ عمل کے حوالے سے بات کی تھی کہ اب ہم لائحہ عمل دیں گے اور وہ انتہائی سخت ہوگا. تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے, کب تک جب ہم اکٹھے ہوئیں گے آپ کو بتا دیں گے اور جلد ہوگا. ہم جلد اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کا جلد ہوگا. فیملی دے گی پارٹی کو ساتھ مل کے ہم فیملی کر رہی ہے. پارٹی تو اپنا لائحہ عمل خود دے گی نا, ہمارا اس سے تو کوئی تعلق نہیں. ہم اپنی بات. اچھا محمود خان اچکزئی اور دیگر جو رہنما ہیں انہیں کوٹا کے مقام پہ روک دیا گیا ہے کشمیر داخلے سے. انہوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا. تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ رد عمل کیا دیں گے؟ یہ کیا رد عمل؟ انہوں نے تو اپیل بھی کی ہے کہ آئیں یہاں پہ آ کے اکٹھے دھرنا دیں جب تک انٹری نہیں ہوتی. جب ظلم کا نظام چل رہا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی ہوگا نا, سب کے ساتھ یہی ہوگا. جب تک آپ اپنے حق کے لیے عمران خان کا پیغام ہے دوہرا دیتی ہیں. اور عمران خان نے باری باری کہا تھا دیکھیں یہ ظلم کے نظام کے خلاف اگر آج آپ نہ کھڑے ہوئے, اپنے حق کے لیے نہ کھڑے ہوئے, اور جو اس وقت حق کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اس کو غدار قرار دیا جا رہا ہے. اور ہمارے جیسے لوگ اگر کوئی بات کریں گے ہم دہشت گرد ہیں سارے. تو پاکستان اگر سارا دہشت گرد ہے اور غدار ہے تو آپ اپنے حق کے لیے مانگیں گے تو یہ آپ کو غدار ہی کہہ دیں گے نا. کوئی غدار ہے کوئی دہشت گرد ہے.
तो कब तक आप कबूल कर रहे हैं इस निज़ाम को? इमरान खान ने तो कहा था मैं जेल में आज़ाद हूँ, आप बताएं, मैं इसको बर्दाश्त कर लूँगा, आप कर सकेंगे? तो इसलिए अब पाकिस्तानियों के अपने ऊपर आ गया है। आज कश्मीरी अपने हक के लिए खड़े हैं, उनको गद्दार कह दिया। आज़ाद कश्मीर है वो, उनको आपने गद्दार कह दिया है। कल का कोई और बोलेगा उसको गद्दार कह देंगे। अब ये चीज़, लेकिन याद रखें अल्लाह का भी कोई निज़ाम है। जो लोग अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, जो हक के लिए खड़े हैं, याद रखें ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी अल्लाह से में यकीन रखने वाले, ये तब्दीली जल्द आने वाली है, क्योंकि इंशाअल्लाह लोगों को समझ आ गई है कि इनके साथ, मीडिया को भी सबको समझ आ गई है कि किस किस्म का जुल्म आगे होने जा रहा है, और वक्त है तो अब है, अब नहीं तो कब। थैंक यू। पाकिस्तान की मीशत का भट्ठा बैठ चुका है, मीशत का भट्ठा बैठ चुका है। आप ऐसी बातें करें, आप क्या बात करें? मौजूदा बजट में गरीब के लिए क्या रखा गया है, मजदूर के लिए क्या रखा गया है? आपने इस बजट में यूथ के लिए क्या दिया है? जिस मुल्क, जिस इमरान खान कहते तन्हाई में है, पाकिस्तान का मकबूल लीडर बतले हुरिया जो है वो जेल के अंदर है, उनके साथ जुल्म मजालिम किए जा रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, अब तो 2-3 माह हो गए ये कह रहे हैं कि अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। देखें जी, हमने इतना मर्दाना वार मुकाबला किया है बजट सेशन में। आप पंजाब असम्बली के अरकान की कारकर्दगी देखें, आप यहाँ फेडरल की देखें, सेनेट में देखें, हमने 33 घंटे बात की है हजूर, 33 घंटे। देखें ना रिलीफ की, हम अपोजिशन हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, हमने पाकिस्तान की हकीकी नुमाइंदगी का हक अदा किया है। हमने ये कहा है कि आपने मजदूर पेशा, किसान, आम आदमी पिस चुका है, आम आदमी के पास कोई वसाइल नहीं रहे। हमने ये कहा है कि आपने जो 7% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उससे गरीब ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। आपके जो माशी हालात ने दगर गुए हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 44% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे हैं। आप पे 83,000 अरब के कर्जे चढ़ चुके हैं, आपकी बैंक कैपेसिटी नहीं है। आप कैसे मुल्क को आगे लेके, मुझे बताएं ना, फार्मूला दे हुकूमत। जो जितने कर्जे चढ़ चुके हैं, मुल्क को कैसे निकालेंगे आप? इन हुक्मरानों में ये जो पिछले 50 साल से मुसल्लत है इस मुल्क के ऊपर, ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी कारकर्दगी आपके सामने है। ये हमारे भाई खड़े हैं, ये मुलाजिम पुलिस वाले, उनसे पूछो उनका घर का चूल्हा कैसे जल रहा है। आप, हमारे बेटे खड़े हैं, भाई खड़े हैं कैमरा उठा के, आप अपने घर का चूल्हा बता दें कैसे चल रहा है। तो मुल्क का बहुत बुरे हालात हैं, आप इस पे बात करें। और जो है, मैं समझता हूँ कि जब तक ये आपके पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, आपकी मीशत ठीक नहीं हो सकती। किसी से जाके पूछ लें, किसी से पूछ लें। मैं ये बड़े दो टोक और वाज़ेह अंदाज में कह रहा हूँ कि जब तक आपके सियासी हालात ठीक नहीं होंगे, आपकी मीशत ठीक नहीं हो सकती। आपकी मीशत ठीक नहीं होगी, मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसे पाकिस्तान की दाग बेल डाली जाए, एक ऐसे मिसाक पाकिस्तान की दाग बेल डाली जाए जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और मुल्क को आगे लेके जाएं। आपकी 44% जो आपकी जो ये 64% यूथ है, उसके लिए आपने क्या दिया है? हाथों में डिग्रियां लेके वो फिर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी कायम करें, मुल्क में इंसाफ कायम करें, और आप जो इंसाफ के साथ डील करें, तो तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। सर ये बताइएगा, इस्लामाबाद के अंदर आपने पंजाब पुलिस देखी, आपने इस्लामाबाद पुलिस देखी, आज जो है वो पेट्रोल हाईवे पुलिस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद पॉलिटिकल कमेटी का इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी इंशाल्लाह ताला। हम फैसला करेंगे सारे इलेक्शनों के बारे में और आगे कैसे बढ़ना है, तो इंशाल्लाह ताला इसका जिक्र करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, सूरत हाल बहुत गंभीर है। हमने इस पर मीटिंग की है, हमने आवाज़ उठाया है, और असम्बली में भी, और हमने मीटिंग भी की है। अच्छा साहब ने इसके साथ भी डिस्कस किया था, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी आए थे हमारे पास, उसके साथ भी डिस्कशन हुआ। और हम ये समझते हैं कि वहाँ के जो मसाइल है वो अब हम व तफहीम के साथ हो, आवाम की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ हो, लोगों को नुकसान न पहुँचाए। हर कश्मीरी पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान का शारक है, उनके मसाइल हमारे हैं, और हमने उसको बेहतर अंदाज में वो करने, ख़त्म करने। और जो वज़रा ने गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए, उनको बयानात नहीं देने चाहिए, क्योंकि कश्मीर कास को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो ये कभी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो आपने जो सीटें दी हैं, टिकटें दी हैं, उसके ऊपर के पैसे चले हैं, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़्यादा लोग उसमें शामिल हैं, PTI के जो नज़रियाती लोग थे वो उसमें नहीं है। तो सर इसके ऊपर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, खान साहब के मेरे पास इसी पे सवाल ले लें कि लोग ये कह रहे हैं नजरियाती ग्रुप है जो डियाला के बाहर आता है,
ऐसे चेहरे हैं जिनको मीडिया भी नहीं जानता, वर्कर भी नहीं जानता, जिनको टिकट दिए गए हैं। और देखिए, पार्टी के अंदर ये कहा गया कि फंड की कमी है जिसकी वजह से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, मुहाजिरीन की नशिस्तें या दीगर नशिस्तें उनके लिए भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। देखो, जहाँ तक पैसों का ताल्लुक है तो ये एक रूटीन में उनकी जो आईन में लिखा हुआ है कि टिकट के लिए आप अप्लाई करें तो 75,000 रुपये दे दे। 75,000 रुपये टोटल इकट्ठा करके भी वो जितने लोगों ने अप्लाई किया वो तकरीबन करोड़ भी नहीं बनता, तो इसलिए उससे क्या पार्टी चलनी है। जहाँ तक कैसे करते हैं, मेरे पास आखिरी इंस्ट्रक्शन जो आए हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मर्जी हो जाए मैं खान साहब के इंस्ट्रक्शन को कभी वायलेट नहीं करता। मैं कहता हूँ, एक मिनट सर, आप बीच में ना बोल सर, देखो हम जज्बाती लोगों की बातों पे नहीं जाते, वायलेट कभी नहीं करते। खान साहब के मेरे पास लास्ट इंस्ट्रक्शन ये थे कि ये आपके साथ जो 4 पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं इन पे मुश्तमिल बोर्ड बना के इनसे पूछ के आप लोग करें जो ये फैसले करें आप उनको करें। हमने उनके लिए बोर्ड बनाया, जो उन्होंने नाम दिए उस पर हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया। एक जो हमने फिर उसके ऊपर अपेलेट बोर्ड बनाया। अपेलेट बोर्ड में उन्होंने जो नाम तजवीज़ किए कि ये लोग यहाँ के लोग जानते हैं, उसका हमने कर दिया। अपेलेट बोर्ड में हमारे पास आ जाए सारा तरीक़ेकार ये आपको ये कह सकता हूँ। इल्ज़ाम ज़रूर लोग लगाते हैं और लगते रहते हैं पैसों का, लेकिन हम इंश्योर करेंगे और अभी तक जितने हुए हैं कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता। पार्टी माली मुश्किलात के शिकार अगर पैसे इकट्ठे कर भी लिए जाते हैं तो सर इसमें कोई सर देखो, हमारे टिकट खान साहब की बड़ी बात करें यार, खान ये क्या इश्यूज बात साहब कर रहे की हैं? वर्करों के लिए पाकिस्तान की हमारे जो छोटे इश्यूज है, टिकट है, टिकट हमारे वर्कर और सपोर्टरों और पार्टी के लिए, उससे हमने न कोई टिकट पैसे इकट्ठे किए हैं न हम कर रहे हैं, और अगर करने पे आ जाए तो कितने कर चुके हैं। सर इकबाल अफरीदी साहब के हवाले से नोटिफिकेशन आपका शो का इलेक्शन में एक सीट रह गई है। हाँ तो जी, कश्मीर इलेक्शन के हवाले से आपकी कोई प्लान है, कोई स्ट्रेटेजी है? वो हम डिसाइड करने लगे। सर आज हम फैसला करेंगे। सर क्या कहते हैं आप? खान साहब को कह देते तनाई में डाला हुआ है देखो, और आज जो है शोकाज हमने ज़रूर दिया है, शोकाज हमने ज़रूर दिया है। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी असम्बली में और पार्लियामेंट्री पार्टी ने हमें रिकमेंड किया था कि इनको वहाँ से सस्पेंड करे और साथ रिकमेंड किया था कि उनको शोकाज दे। ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है तो हम देख लेंगे इसमें। आज़ाद ऐसे इलेक्ट हुए हैं वो नहीं, उन्होंने इस अंदाज में नहीं कहा कि मैं आज़ाद हूँ। देखो, वो खान साहब के साथ है और खान साहब वो इस अंदाज केस का अभी एडमिट हो गया, लेकिन देखें बात यह है कि इस पे तो फिल फॉर आ जाना चाहिए, क्योंकि तमाम जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशन है। आप कैसे एक कैद तन्हाई में रख सकते हैं? और कोई मुलाकात नहीं, बहनों से नहीं, किसी सियासी उससे बंदे से नहीं हो रही मुलाकात, फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, पर्सनल जो वकील हैं उनसे मुलाकात नहीं हो रही, फिर डॉक्टर्स जो हैं उनसे मुलाकात नहीं हो रही, कोई एक्सेस नहीं है। तो इसके ऊपर आए हुए हैं और अब देखें, हम तो चाहते हैं फिल फॉर जो है इमरान खान साहब से एक तो मुलाकात, तो साथ में फौरी तौर पे एक्सेस दिया जाए पर्सनल डॉक्टर्स को। आपको याद होगा नवाज शरीफ जब जेल में थे तो डॉक्टर अदनान तो हर वक्त उनके साथ होते थे, ज़ाती डॉक्टर। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये थी कि मर्ज़ी के जेल में इलाज नहीं, मर्ज़ी के शहर में इलाज नहीं, मर्ज़ी के मुल्क में इलाज हुआ, अपनी मर्ज़ी से गए, सब कुछ मर्ज़ी से हुआ। तो यहाँ पे ये आलम है कि बहनें फैमिली सड़क पे बैठे रहते हैं, मुलाकातें नहीं करने देते, बच्चों से बात भी नहीं होती। तो इस सिलसिले में आए हुए हैं, बहुत ताख़ीर हो रही है, बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो रही है। फिल फॉर उनसे मुलाकात होनी चाहिए, ख़ास तौर पे उनके ज़ाती डॉक्टर फैसल सुल्तान। लेकिन सर खान साहब से मुलाकात के लिए कहा यह जा रहा है कि खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी को जो है कहा जा रहा है कि आप खान साहब से मुलाकात करें। फिर दूसरी खबरें ये आ रही हैं कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात जो है वो खान साहब और बुशरा बीवी से कराई जाए, तो क्यों फिर सर उसमें रुकावट बन रही है? अच्छा, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप कह रहे हैं, ये मेरी नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। मैं फ़ौरन पूछना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर मुलाकात कर लेनी चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है इस चीज़ का कि कितनी इसमें सदाकत है कि नहीं है। तो बातें तो बहुत आती हैं, जगह जगह आती हैं, लेकिन उसकी हकीकत जाननी ज़रूरी है। तो जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता है मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल करना चाहिए। इमरान खान की सेहत सब चाहते हैं कि उनके बारे में पता चले, बहुत अरसा हो गया है उनसे किसी की मुलाकात, उनकी सेहत कैसी है। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उससे फिल फॉर अवेल करना चाहिए। मामला के साथ साथ सियासी मामला किस तरफ सियासी मामला देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, ईरान और अमेरिका के बीच में जो पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया है और जो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमारे मुल्क में जब तक इंटरनली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती।
اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ نادر موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اب جو ہے نا یہاں پہ ایک اسٹیبلٹی کی راہ ہموار ہو، اور جو عوام کی جو ان کی مرضی ہے، جو آپ کی مرضی ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوں، لوگوں کی منشا کو مانا جائے، یہ واحد راستہ آگے جانے کا۔ شکریہ۔ کے اندر نہیں ہے، ان کو کیسے پتہ چلا کہ وہ آئسولیشن کے اندر ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری جب ملاقات ہوئی تھی تو اس ملاقات کے اندر خان صاحب نے خود بتایا کہ مجھے 22 گھنٹے قید تنہائی کے اندر رکھا جاتا ہے، اور جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان کو 24 گھنٹے ہر روز، یعنی 24 گھنٹے ہوتے ہیں پورے دن کے اندر، 24 گھنٹے جو ہے مکمل طور پر انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ تو جب ان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ میں خود اس کا گواہ ہوں، میری ملاقات ہوئی، اور جب کیسز کا حوالہ دیا گیا تو عدالت نے اعتراضات ختم کیے۔ ہم نے یہ کہا کہ آج اس کیس کی سماعت کر لی جائے، کیونکہ کل لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، اس کے بعد چھٹیاں ہو جانی ہیں۔ تو عدالت جو ہے وہ اس میں جو سرکار کے وکیل تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ نہیں، آپ نے تمام کو نوٹسز کرنے ہیں، میں تو ویسے ہی یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے بلایا تو میں آ گیا، فلاں ہو گیا۔ سلمان صفدر صاحب نے یہ بات کرتے ہوئے وہاں پہ بات کی کہ جناب آپ عدالت کو کیوں نہیں کام کرنے دے رہے، آج کیس کی سماعت رکھ لیں، کیونکہ آئسولیشن کا معاملہ ہے کہ قید تنہائی یہ ملاقات بند ہے، یا کل کے لیے سماعت رکھ لیں۔ تو آج کی جگہ کے اوپر عدالت نے کل کے لیے سماعت رکھی ہے۔ اب جو آفس ہے اس کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ تمام جو اعتراضات ہیں، یہ اعتراض یا کوئی اور ہے، پٹیشن کو نمبر لگا کے آپ کل کے لیے سماعت فکس کریں۔ کل مکمل طور پر ہماری طرف سے اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے، دلائل ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی جو فریق پیش ہوں گے سرکار کی طرف سے بھی، اس کے بعد پھر آگے عدالت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ ہم نے کہا کہ اگر آپ نے وہ ٹائم جو ہے وہ نوٹسز کی مد کے اندر اس کو گین کرنا ہے تو وہ آپ چھٹیوں کے اندر، کیونکہ آگے تو چھٹیاں ہیں، تو اس چیز سے پہلے آپ ایک سماعت کر کے کم سے کم ہماری انیشل جو کاروائی ہے ہماری درخواستوں کی وہ سٹارٹ ہو جائے۔ عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے، آئسولیشن کا معاملہ ہے، تو یہ ایک ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے، اس کے اندر آپ غفلت نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہی آفس تھا، اس آفس نے اس وقت تو اعتراض نہیں لگایا جب بایو میٹرک کی مشین جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر چلی گئی نواز شریف کو ضمانت دینے کے لیے، اس آفس نے اس وقت تو اعتراض نہیں لگایا تھا، اس عدالت نے بھی اعتراض نہیں لگایا تھا جب نواز شریف کو لندن بیٹھ کے ضمانت مل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کو ہر جگہ پر اعتراض ہوتا ہے، ان کو ہر یہ پراپرٹی جو ہے نا جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ سرکار کی ہے، کیونکہ ان کو اوپر سے حکم آیا ہوا ہے کہ آپ نے میڈیا کو گفتگو نہیں کرنے دینی۔ پہلے سپریم کورٹ میں انہوں نے یہی کیا کہ صحافیوں کو وہاں جو ان کے لگی ہوئی ہیں ڈی ایس این جیز جو ان کے لگے ہوئے کیمرے، ان کو وہاں سے اٹھا کے سپریم کورٹ سے باہر پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ آپ نے دیکھا کہ پہلے آپ یہ ریکارڈنگ کرتے تھے بلڈنگ کے اندر جو انصاف کے لیے بنائی گئی ہے، جس پہ کروڑوں روپے پیسہ لگایا گیا ہے، جو عوام کے ٹیکس پیسے سے ججز پیسے لیتے ہیں، ان کو کیونکہ وہ انصاف نہیں دے رہے، تو جب ناانصافی کی بات ہوتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں پر گفتگو نہ کی جائے۔ ایک پریس والا روم بنایا ہوا ہے، اس جگہ پر بھی چیف جسٹس صاحب اعتراض لگا رہے ہیں کہ پریس روم کے اندر بھی آپ صحافیوں سے گفتگو نہ کریں۔ تو اندازہ کر لیں کہ کس قدر یہ جو ہے وہ خوف، ڈر، کس قدر ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، کس قدر یہ بے شرم ہو چکے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی جو کیس ہے جو تھوڑی دیر میں سماعت ہونے جا رہی ہے وہ ہے القادر ٹرسٹ کیس۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اس وقت جو ہے القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس کے اندر پابند سلاسل ہیں، اس کے علاوہ ان کی تمام کیسز میں ضمانتیں ہوئی ہیں۔ عدالتوں کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر انصاف دیں۔ اب القادر ٹرسٹ کیس کے اندر آپ اپیل لگا رہے ہیں، آج اپیل لگی ہے ہماری طرف سے۔ سلمان صفدر صاحب نے بتایا تھا کہ آج پٹیشن سپریم کورٹ میں سزاؤں کی معطلی کی درخواستوں کی دائر ہو جائے گی، اور میرا خیال میں ابھی تک دائر ہوگی کیونکہ ہو چکی ہے، تو وہ دائر ہو چکی ہے۔ وہ دائر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضمانت پہلے سنیں۔ سپریم کورٹ کو اب چاہیے کہ ہائی کورٹ نے تو ہمیں انصاف نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے اپیل سنیں گے، کیونکہ ان کا دل تھا کہ اپیل کی کنفرمیشن ہو جائے، پھر اس کے بعد آئینی عدالت میں جائیں، اور پھر وہ اسی طریقے سے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ 426 کی درخواست ہے جو ہمیشہ تمام کیسز کے اندر ضمانت کی درخواست پہلے سنی جاتی ہے، پہلے آپ نے ایک سال ضمانت کی درخواست نہیں سنی، اگر آج آپ فکس کر رہے ہیں تو آپ اپیل کو نہ سنیں۔ آج پھر اپیل کی جو ہے سماعت یہاں پر فکس کی گئی ہے۔ ہماری آج بھی یہاں پر یہی استدعا ہوگی کہ آپ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرانی تھی۔ اگر انہوں نے نیا وکیل کرنا تھا اپیل کے اندر تو وہ وکالت نامہ دیتے، نیا وکیل آ کے اپوائنٹ ہوتا، وہ آ کے ان کو آرگو کرتا، کیونکہ پچھلے کیس ضمانت کی حد تک سلمان صفدر صاحب کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہوا تھا، اپیل کی حد تک نیا اگر وہ وکیل انگیج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پچھلے کیس کے اندر لطیف کھوسہ صاحب تھے، تو وہ آ کے کر سکیں۔ اگر ایک قیدی کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے کیس کے لیے اپنی مرضی کا وکیل کر سکے، وکالت نامہ دے سکے، وکیل مقرر کر سکے، اور عدالت اس کے اندر خاموش تماشائی بنے، اس کے سامنے موقف رکھا جائے
کہ آپ مہربانی کر کے اجازت دیں اور عدالت نہ دے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان ججز کو یہاں پر کس لیے بٹھایا گیا 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد کہ آپ نے عمران خان اور بشرا بی بی کو انصاف نہیں دینا. جو ہی سماعت ہوگی پھر آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ دیں گے. یہ بتائیے گا آئسولیشن خاتمے کے حوالے سے اگر کوئی آرڈر آ جاتا ہے کہ آئسولیشن ختم کی جائے تو کیا اڈیالہ جیل حکام اس آرڈر کو مانیں گے؟ اس سے پہلے آپ کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی آپ پارٹی ہی کے حق میں جو ہے فیصلے آ چکے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیں کہ اگر ملاقات کی اجازت مل بھی جاتی ہے تو جیسا کہ علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ بھئی ہم ایک نہیں ملیں گے تو سارے ملیں گے، تو کیا ابھی اس بات پہ قائم رہیں گے یا پھر اگر عدالت سے اجازت دے دی جاتی ہے کہ جا کر مل لیں، ایک بین مل لیں، تو آپ لوگ مل لیں گے پھر یا اس پر؟ دیکھیں یہ صرف بہانے بناتے ہیں. میں آپ کے سامنے واضح رکھتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو ہیں ڈاکٹرز تو سیاسی گفتگو بھی نہیں کرتے. اور بشرا بی بی کی فیملی جب ریسنٹلی ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے کوئی آ کے پولیٹیکل بیان بھی نہیں دیا، نہ وہ پہلے دیتی ہیں. اس کے باوجود ان کی ملاقات کیوں روکی ہے؟ تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی مرضی کے وہ شو کرانا ہے. یہ طاقت میرے ہاتھ میں ہے، ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے، بس قوم جو ہے وہ چیونٹیاں ہیں تو لہٰذا میں نے اپنی مرضی کے مطابق ملک چلانا ہے. ابھی جو صورتحال ہے اگر عدالت فیصلہ دیتی ہے تو عدالت کو خود عمل کرانا چاہیے. عدالتوں کا کام ہوتا ہے عمل کرانا، عدالتوں کا کام ہے فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانا. اگر عدالت امپلیمنٹیشن نہیں کراتی تو 15 لاکھ تنخواہ پھر کس واسطے لین دینا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ پنجاب میں ایک متنازع بل پھر سے آیا ہے جس میں انٹیلیجنس کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر، تو اس میں جو پارٹیز انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسے سول مارشل لا سے تشبیہ دی جا رہی ہے. دیکھیں یہ مارشل لا سے بھی اگلا معاملہ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے یہ قانون جو لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ ہر ضلعی سطح کے اوپر ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں حساس اداروں کے لوگ ہوں گے. اس میں جو اپنی حکومت چاہے گی کہ اپنی مرضی سے جو آفیسرز ہیں، جو ظاہری بات ہے آفیسر سرکار کے انڈر ہوتا ہے، ڈی پی او ڈی سی او یا کوئی بھی اور ممبر بناتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر ممبر بنائیں گے. اور کسی شخص کی کمپلین کے اوپر یا کسی ادارے کے ایس ایچ او یا کوئی اور ہے اس کی کمپلین کے اوپر یا کوئی فرد دیتا ہے درخواست کہ فلانے بندے نے غلط بات کی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، اس کی سوشل میڈیا پہ ہے یا اس نے مریم کے خلاف کوئی توہین مریم کر دی ہے، تو وہ فوراً کمیٹی بلا کے اس کے خلاف کارروائی کیا کر سکتی ہے وہ سن کے آپ کو حیرانگی ہوگی. نمبر 1 وہ یہ کارروائی کر سکتی ہے کہ اس کے اکاؤنٹ فریز کر سکتی ہے. نمبر 2 یہ کر سکتی ہے کہ اس کی سفری پابندیاں لگا سکتی ہے کہ آپ بیرون ملک نہیں جا سکتے. اس کے تمام اکاؤنٹس بند کر سکتی ہے. اس کے ساتھ کوئی ایسی ڈیوائس لگا سکتی ہے جس سے وہ اس کی ٹریسنگ ہو سکے گی کہ وہ کہاں کس جگہ پر جا رہا ہے. اور آخری جو چیز یہ ہے کہ اس کی پراپرٹی تمام جو ہے ضبط کی جا سکتی ہے. تو قانون میں مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی شک ہے جہاں پر آپ کسی کے بنیادی حقوق کو کہ آرٹیکل 19 آپ کو حق دیتا ہے بولنے کا اس کو سلب کرنے کے لیے، یعنی جو کوئی ظلم سے فستا ہے. 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، 1 ارب کی کرپشن فیصل آباد کے اندر ہوئی. اس کے علاوہ جو لوگوں پر ٹی ایل پی پہ پی ٹی آئی پہ ہر ایک پہ گولیاں چلے، یعنی کوئی بات نہ کرے، بجٹ پہ کوئی بات نہ. ابھی آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے اوپر تصویر لگا رہے ہیں، کس کی جی نام کس کے لکھ رہے ہیں جی مریم نواز، اس کی والدہ، اس کا والد. یعنی کیا یہ عوام کے پیسے سے ہے یا آپ کی جیب کے پیسے سے ہے؟ تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ نظر آئے کہ عوام کا پیسہ ہے. آپ ایسا فیل کرا رہے ہیں کہ جیسے یہ آپ جاتی عمرہ کے اکاؤنٹوں سے دیتے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف پنجاب میں ہی ایسا کیوں قانون آ رہا ہے جبکہ سندھ، کے پی، بلوچستان یا کسی بھی دیگر صوبے میں اس طرح کا کوئی قانون یا بل نہیں پاس کیا جا رہا؟ پنجاب میں ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ دیکھیں پنجاب میں اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کیونکہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور مریم جو ہیں اور ان کی جو